بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور یہی وہ تاریخ مکرم ہے، تاریخ معظم ہے کہ جس تاریخ کو امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں اپنے تمام مجاہدین اسلام، صحابہ کی جماعت نورانی 12,000 کی تعداد کو لے کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ آپ جنگ فرماتے، آپ نے اعلان فرمایا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب آپ کا ارادہ ہوا کہ مکہ المکرمہ پہ ہمیں فتح حاصل کرنے کے لیے چلنا ہے، تو ابو سفیان کو کفاران مکہ نے روانہ کیا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ، جو رحمت دو جہاں کی بیوی تھیں، ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ پاک تھیں، وہ اپنے بیٹی کے گھر پہنچے۔ لیکن ان کے پہنچنے کے بعد حضرت ام حبیبہ نے جس بسترے پہ آقا آرام فرماتے تھے، اس بسترے کو آپ نے پلٹ دیا۔ ابو سفیان بہت متحیرانہ انداز میں کہنے لگے، بیٹی، باپ اور مہمان کے آنے پر بسترے کو اٹھایا نہیں جاتا ہے، پلٹا نہیں جاتا ہے، بچھایا جاتا ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو برجستہ انہوں نے ایمانی انداز میں، محبتانہ اور عاشقانہ انداز میں عرض کیا، اے میرے باپ، آپ میرے والد ضرور ہیں، مگر آپ حالت کفر میں ہیں، اس لیے نجس ہیں، حالت ناپاکی میں ہیں، اور یہ نبیوں کے نبی کا پاک بسترا ہے، اس لیے پاک بسترے پہ ناپاک شخص نہیں بیٹھ سکتا۔ اندازہ فرمائیں کہ حضرت ام حبیبہ کا ایمان کیا تھا۔ بہرحال اختصاراً ابو سفیان وہاں سے روانہ ہوئے اور جانے کے بعد مکہ المکرمہ میں انہوں نے یہ خبر دی کہ ہم نے وہاں پہ اندازہ یہ کیا کہ وہاں عنقریب لوگ تیاری تو کر رہے ہیں، مگر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مگر اس کے بعد جب میرے آقا فاتح کی حیثیت سے 12,000 مجاہدین اسلام کو لے کر، جس میں قریش بھی تھے، جس میں انصار بھی تھے، جس میں مہاجرین بھی تھے، جس میں مومنین تھے، جس میں عاشقین تھے، جس میں تمام ایسے لوگ تھے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اطاعت سے پہلے محبت ضروری اور محبت سے پہلے عقیدت ضروری۔ یہ کلمہ، یہ تسبیح کیا کام دیں گے عقیدت ہی جب تیری کامل نہیں ہے۔ لہذا میرے آقا رحمت دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رہبری میں اور رہنمائی میں یہ سارا قافلہ جب مکہ المکرمہ میں پہنچا تو حضرت خالد بن ولید سے جنگ شروع ہو گئی، جس میں قریب 24 کافرین کو فی النار کیا گیا اور 2 مجاہدین اس میں شہید ہوئے تھے۔ مگر جب میرے آقا مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جنگ نہ کرے گا تو تم اس سے جنگ مت کرنا، اگر تم سے کوئی لڑائی نہ کرے گا تو اس سے تم لڑائی مت کرنا، اگر وہ تمہارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتا ہے کہ جس سے جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو تم بھی اپنی تلواریں
اپنے میان کے اندر رکھنا۔ بہرکیف میرے آقا رحمت عالم مکہ المکرمہ پہنچنے سے پہلے خیمہ زن ہوتے ہیں اور خیمے کے ہر چہار جانب آگ جلا دی جاتی ہے۔ یہ عرب کا طریقہ ہے۔ ابو سفیان جو گشت کرتا ہوا آیا اور جب وہ حضرت عباس سے ملتا ہے تو حضرت عباس نے اس کی امان دے دی تھی کہ چلو ہم تمہارے جان کی امان دے رہے ہیں، خیمے کے اندر لے کے آیا۔ مگر حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ ابو سفیان آیا ہے تو وہ ننگی تلوار لے کر جلال ایمانی کے ساتھ بارگاہ نبی میں آ گئے۔ ادھر حضرت عباس بھی ان کو لے کر ابو سفیان کو لے کر آئے، ادھر حضرت عمر آ گئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ابھی دم زدن میں ابو سفیان کے گردن کو کاٹ دوں، مگر میرے آقا نے منع فرمایا کیونکہ حضرت عباس نے آپ کو امان دے رکھی تھی، اس لیے نبی نے فرمایا کہ ان کو رات میں اپنے خیمے میں رکھو اور صبح کو ان کو مجاہدین کا دستہ دکھاؤ۔ جب صبح کے وقت ان کو مجاہدین کو دکھایا گیا، سواروں کا دستہ دکھایا گیا، پاپیادہ کے سوار پاپیادہ کو دکھایا گیا اور تمام مجاہدین کو دکھایا گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ سوچتے رہے کہ ایسے حالات ہیں اور ان سے مقابلہ کرنا یہ مکے والوں کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ان کی طاقت ہے، نہ ان کی توانائی ہے، نہ ان کی قوت ہے۔ بہرکیف حضرت عباس کے کہنے پہ ابو سفیان نے وہیں پر ایمان قبول کر لیا تھا، مگر انہوں نے یعنی حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ ایسے فخر کی باتیں انہیں دے دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مکے میں داخل ہو کے آپ نے اعلان فرما دیا جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنے دروازے کو بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس طرح سے میرے آقا کے اعلان پر یہی ہوا کہ سارے مکے کے لوگ جنہیں اپنے جان کو بچانا تھا انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا اور نبی کے مقابلے میں کوئی نہیں نکلا۔ جب میرے نبی فاتح کی حیثیت سے حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھا کہ 365 بت وہاں پہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری چھڑی لاؤ، اور جب چھڑی کو لیا اور جس بت کی طرف آپ اشارہ فرماتے اگر آگے کی طرف اشارہ فرماتے تو وہ جھک جاتا یعنی سر بخم ہو جاتا، اور اگر پیچھے کی طرف آپ اشارہ فرماتے تو وہ اپنے پشت کے تحت اور پشت کے ساتھ وہ گر جاتا۔ لہذا رب کائنات کے حکم سے میرے آقا نے تمام بت جتنے بھی تھے مکے کے اندر اس کو نکال کے پاک کر دیا، اور جب کعبہ پاک ہو گیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال نے لبیک کی صدا کر کے بارگاہ نبی میں حاضری دی۔ آقا نے فرمایا بلال اب کعبے کے چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان دے دو۔ حضرت بلال دم زدن میں کعبے کے چھت پہ تو چڑھ گئے مگر اذان نہیں دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ تم جہاں بھی ہم نے کہا ہے تم نے اذان میں تاخیر نہیں کی ہے، سفر میں کہا تم نے اذان دے دیا، حضر میں کہا تم نے اذان دے دیا، جنگ و جدل میں کہا تم نے اذان دے دیا، میدان کارزار میں کہا تم نے اذان دے دیا، کہیں بھی ہم نے کہا ہے، میدانوں میں کہا ہے، کوہساروں میں کہا ہے، شہروں میں کہا ہے، جہاں بھی کہا ہے تم نے اذان دیا ہے، مگر آج تم اذان کیوں نہیں دیتے؟ اب ذرا ان کے ایمان کا اندازہ کریں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جب حکم دیا ہے میں نے اذان دی ہے، مگر اذان دیتے وقت ہمارا رخ جانب قبلہ تھا، اب میں قبلہ کے اوپر کھڑا ہوں، آقا میں رخ کدھر کروں یہی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس نبی کے طرف اپنے رخ کو کر لو جس نے آپ کو اذان کے لیے حکم دیا ہے۔ امام عشق و محبت اسی کی طرف ترجمانی فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا بتہا دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ لہذا حضرت بلال نے اذان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو ہمارا عشق یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، اور میرے
آقا فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہونے اور داخل ہونے کے بعد سارے لوگوں کو امن و امان عطا فرمایا. سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. بڑے بڑے جابرین، بڑے بڑے ظالمین، بڑے بڑے کافرین، بڑے بڑے مشرکین سب لوگ بارگاہ نبی میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. انہوں نے دیکھا ہم نے نبی پہ ظلم کیا تھا، ہم نے نبی کو گالیاں دی تھی، ہم نے نبی کو برا بھلا کہا تھا، ہم نے نبی کو اپنا جیسا کہا تھا، ہم نے نبی کو کیا کیا کہا تھا، مگر آج وہی نبی ہیں کہ ہم کو گلے لگا رہے ہیں، ہمیں اپنے قریب بٹھا رہے ہیں، ہم کو اپنا کہہ رہے ہیں. تو جس کی شان یہ ہو، ظاہر ہے وہ نبی شان والا ہوگا، وہ نبی مقام والا ہوگا. میرے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات پر ہزار درود ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تبارک و تعالی فتح مکہ کے صدق و طفیل میں پورے عالم کے مسلمانوں کو عشق و محبت کی فتح یابی عطا فرمائے، ایمان و ایقان کی فتح یابی عطا فرمائے، عقیدے کی فتح یابی عطا فرمائے. اور پوری دنیا میں ساری کائنات میں جو اس وقت مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ختم فرما دے. اور ہمارے سارے جتنے بھی عزیز مریدین ہیں، متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، میرے لب و جگر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اس کائنات میں اچھے سے رکھے. اور جو بے وطن ہیں انہیں اپنے وطن پہنچنے کا راستہ ہموار کرے. تمام لوگ جو مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم کر دے اور اس ماہ مبارک کا صدقہ عطا فرمائے. اور آج کی رات سے اعتکاف میں جو حضرات بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اعتکاف کے ثواب عظیم سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.